الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جسد غزي بالحرام او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ وقت کافی ہو گیا ہے، میں بغیر کسی تمہید اور بغیر کسی لگی لپٹی کے چند باتیں مختصر سی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیہاتوں کے لوگ اکثر دن بھر کام کاج کرتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو رات کے اس پہر تک جگائے رکھنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ تاہم خوشی کا موقع ہے اور میں بھی اسی وجہ سے حاضر خدمت ہوا ہوں کہ مجھے اب وہ وقت یاد آ رہا ہے جب آپ احباب میرے پاس تشریف لے گئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں ایک مولوی صاحب دے دو جو ہمارے جگ کی ضرورت پوری کرے، ہمارے بچوں کو پڑھائے، ہمیں نمازیں پڑھائے، جمعہ پڑھائے۔ تو ابھی جمیل صاحب باقی احباب مجھے ملے ہیں، پہلے بھی میں آیا ہوں، تو مجھے سب سے بڑی خوشی اس بات پر ہو رہی ہے کہ جو امیدیں لے کر آپ میرے پاس آئے تھے اللہ نے فضل فرمایا، اور آج یہ دیکھ کر یوں ہی لگا کہ آپ کی امیدیں پوری ہوئی ہیں، اور میں نے آپ کے لیے جس آدمی کا انتخاب کیا وہ مناسب کیا تھا، اور اس کی محنت کہنے سے نہیں دیکھنے سے نظر آ رہی تھی۔ وہ میرے برادر مکرم ہیں، میرے بھائی ہیں، اور ہمارا ایک زیادہ نہیں تو کم از کم 20 سے 25 سال کا عرصہ ہو گیا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کا۔ تو اللہ حضرت کی اس کاوش اور محنت اور کوشش کو قبول فرمائے۔ آپ نے اگر پیسہ خرچ کیا ہے اس نوجوان نے آپ کے لیے صلاحیتیں سرچ دی ہیں، آپ نے اپنے بچے دیے ہیں، انہوں نے آپ کے بچوں پہ محنت کی ہے۔ یہ جو بچے اسٹیج پر کھڑے بول رہے تھے، بعض دفعہ 8-10 سال پڑھنے والا عالم بھی نہیں بول سکتا، اور اللہ کا فضل و احسان آپ پر یہ بھی ہے کہ ان بچوں کی عمروں میں عموماً بچے گانے گاتے ہیں اور اس قسم کی خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور آپ کے بچے آج قرآن پڑھ رہے تھے، آپ کے بچے اللہ کے نبی کی نعت پڑھ رہے تھے، آپ کے بچے اللہ کے فرمان اور اللہ کے نبی کے فرمان آپ کو سنا رہے تھے۔ اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑی اللہ کے راضی ہونے کی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کے راضی ہونے کی ہی نشانی اور علامت ہے کہ آج آپ کے بچوں کی زبان پر قرآن ہے، اللہ کے نبی کی نعت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا کلام ہے۔ یہ مولانا کی کاوش ہے، آپ کا تعاون ہے، اور اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ اللہ اس محنت کو نظر بد سے بچا کر اور زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی کاوش، محنت اور تعاون کو بارگاہ میں قبول فرما کر آپ کے لیے دنیا آخرت میں صدقہ جاریہ بنائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دولت اللہ ہر ایک کو دیتا ہے۔ اللہ کو ماننے والا ہے تو دولت اس کے پاس بھی ہے، اللہ کو نہیں مانتا دولت اس کے پاس بھی ہے، لیکن اللہ اپنا قرآن صرف اس کو دیتا ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، دولت اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، اللہ کو ماننے والا ہے اللہ دولت اس کو بھی دیتا ہے، نہیں مانتا اس کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، لیکن قرآن اللہ صرف اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے۔ تو جن بچوں کے سینے میں قرآن، 13 بچے قرآن کے حافظ ہیں، تم چک والے سوچ نہیں سکتے تھے، اور کتنے 60 کے قریب بچے قرآن ناظرہ پڑھنے والے، 13 بچے قرآن کے حافظ بنے تقریباً، اور ایک حافظ قرآن کا 10 کو جنت میں لے جائے،
تو 13,130 کو تو یہ جنت میں لے جائے گا. کتنی بڑی سعادت ہے. تو یہ بچوں کو قرآن کا ملنا یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے. تو دنیا میں بھی اللہ اعزاز اور سرداری اسی کو عطا فرماتا ہے جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ یہ سعادت اور یہ سرداری اور یہ اعزاز اسی کو عطا فرمائے گا جس کے سینے میں قرآن ہوگا. مصلی پہ کون کھڑا ہوتا ہے؟ معذرت کے ساتھ محسوس نہ فرمائیے. نمبردار کا بیٹا بول لو تھوڑی سی دیر، زیادہ دیر نہیں گل کرنا. نمبردار کا بیٹا، ایم پی اے کا، ایم این اے کا، وزیر اعظم کا، وزیر اعلیٰ کا، اس سے بڑے اور کوئی عہدے ڈگریاں تو نہیں ہیں. مصلی پہ کون کھڑا ہوگا؟ جس کے سینے میں قرآن ہوگا. وہ نائی کا بیٹا ہے تب بھی امام بنے گا، وہ موچی کا بیٹا ہے تب بھی امام بنے گا. وہ کسی بھی قوم کا بیٹا ہے، اگر اس کے سینے میں قرآن ہے تو رسول کے مصلی پہ وہی کھڑا ہوگا. جس کو مصلی رسول مل رہا ہے، جس کی میری وراثت نہیں اسے مل رہی، مولانا غلام سرور صاحب کی وراثت نہیں مل رہی، جاوید اقبال صاحب کی وراثت نہیں مل رہی، ہمارے علماء کرام کی اس کو یہ وراثت مل رہی ہے. اسے پیغمبر کا مصلی مل رہا ہے، نبی کا مصلی. جملوں کو تو سنو تھوڑا. اسے پیغمبر کا مصلی مل رہا ہے، نبی کے مصلی پہ کھڑا ہے. کون؟ درخان کا بیٹا، موچی کا بیٹا، ارائی کا بیٹا، راجپوت کا بیٹا، جٹ کا بیٹا. مصلی رسول پہ کیوں کھڑا ہوا؟ جو اس کے سینے میں قرآن. اعزاز ہے. لاکھوں کروڑوں پیچھے کھڑے ہوں، بڑے سے بڑے مالدار، لیکن مصلی رسول پہ وہی آئے گا جس کے سینے میں قرآن ہوگا. اللہ یہ عزت دے رہا ہے قرآن والے کو دنیا میں. ممبر پہ بیٹھا ہے، سارے نیچے بیٹھے ہیں، اور یہ ممبر پہ بیٹھنے والا وہ ہے جس کے سینے میں قرآن ہے. اللہ یہ اعزاز اور یہ عزت دنیا میں دے رہا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ عزت دے گا. جس طرح دنیا میں اللہ اس کو عزت دے رہا ہے، مرنے کے بعد بھی عزت دے گا. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک سورت ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، 29واں پارہ، یہ سورت ملک قیامت والے دن میدان معاشر میں اللہ کے دربار میں اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی. عرض کرے گی یہ بندہ یا اللہ مجھے روزانہ پڑھتا تھا، اگر میں تیرا کلام ہوں تو اس بندے کو جہنم میں نہ ڈال، اگر تو اس کو جہنم میں ڈالتا ہے تو پھر مجھے اپنے کلام سے نکال دے. اللہ اس سورت کی بات کو مانیں گے، اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، اور اس پڑھنے والے کی اللہ بخشش کر دیں گے. یہ ایک سورت پڑھنے والے کی اللہ بخشش کر دیں گے. تو جو پورا قرآن پڑھے گا اسے کیا اعزاز ملے گا. اب مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیت اللہ تشریف لے گیا. بیت اللہ گیا تو میرے ساتھ ایک نوجوان تھا. بظاہر وہ لگتا تھا کہ وہ نہ عالم ہے، نہ فاضل ہے، نہ کوئی بہت بڑا پڑھا ہوا ہے، لیکن وہ قرآن کا عاشق ہے. قرآن بہت پڑھتا تھا. میں جتنی دیر طواف کرتا، چکر لگاتا، میں اس کی زبان پہ صرف یہی سنتا کہ وہ قرآن پڑھ رہا. میں اس سے وقت مانگتا کہ یار 2-4 منٹ مجھے دے، میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. امام شافعی کہہ رہے ہیں، امام شافعی، یار 2-4 منٹ مجھے دے، میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. اس کا جواب ہوتا ہے شافعی وہ 2-4 منٹ قرآن پڑھنے میں لگا لوں گا، تیرے ساتھ باتیں کرنے سے کیا ملے. امام شافعی جو سجو میں رہتے ہیں کہ جب اس کو فارغ پاؤں اس کے پاس جاؤں اور اس سے بات کروں، لیکن وہ ٹائم نہیں دیتا تھا، وہ قرآن پڑھتا تھا. ایک دن خود امام شافعی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ آج ظہر کی نماز کے بعد میں مر جاؤں گا، یہ لے 1 دینار اور اس کے ساتھ میرا کفن خریدنا اور مجھے دفنا دینا. بس اتنی بات کی اور بس. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھی تو میں سے انتظار میں تھا تو اس نے مجھے جملہ بولا. اس نے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوا تو میں اسے دیکھا تو جب وہ نماز سے فارغ ہو تو ایسے لیٹا اور زبان پہ کلمہ جاری ہے، اور میں جب اس کے قریب تک پہنچا تو اس کی روح پرواز کرتی. وہ مر چکا تھا لیکن مر کے بھی وہ زندہ تھا.
کیوں؟ اس کا قرآن سے اتنا تعلق تھا کہ اس نے ایک لمحہ بھی قرآن پڑھے بغیر نہیں گزارا۔ جو وقت بھی اسے فارغ ملا ہے اس نے اس میں اللہ کا قرآن پڑھا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کفن دیا، اس کو دفنا دیا اور میں اپنے علاقے میں واپس چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد میں دوبارہ آیا بیت اللہ، تو میں راستے میں سوچتا آ رہا تھا کہ یار کاش اللہ مجھے وہ حال دکھا دے اس نوجوان کا جو ہر وقت قرآن پڑھتا تھا، قبر میں اس کا کیا ہوا ہوگا، قبر میں اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوگا، کاش اللہ مجھے وہ حال دکھا دے۔ تو یہ میں سوچتا آ رہا تھا۔ میں آ گیا حرم میں، تو میں جنت المعلا کی طرف گیا جہاں میں نے اس کو دفنایا تھا۔ وہاں ایک آدمی کی قریب میں تدفین ہو رہی تھی، میں اس جگہ پہ پہنچا اس قبر پہ جانے کے لیے کہ اس قبر کو دیکھوں اس کا کیا حال ہے، کیا کیفیت ہے۔ اتنے میں وہ قبر ساتھ والی جس میں دفن کرنا تھا اس کی دیوار گری اور وہ قبر منکشف ہو گئی، کھل گئی۔ امام شافعی جو کہ بہت بڑے عالم تھے تو سب نے ان کی طرف رجوع کیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، مسئلہ بتاؤ اور اس کا حل بتاؤ۔ میں شاہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر ٹھہرو، میں نیچے اتر کے دیکھ لوں۔ امام شاہ فرماتے ہیں جو میں نیچے اترا تو میں نے اس قبر کے اندر دیکھا تو وہ نوجوان بیٹھا قرآن پڑھا تھا، اور مجھے کہا شافی اب یقین آ گیا، شافی اب یقین آ گیا، اس قبر کی دیوار نے نہیں گرنا تھا، اللہ نے یہ دیوار اس لیے گرائی ہے کہ شافی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے جس نے دنیا میں قرآن کے ساتھ وفا کی ہے، مرنے کے بعد قرآن اس کے ساتھ یوں وفا کرتا ہے۔ اس لیے یہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، موت کے وقت بھی عزت دیتا ہے، اور قبر میں بھی عزت دیتا ہے، اور حشر میں بھی عزت دے گا، اور صرف پڑھنے والے کو نہیں اس کے ماں باپ کو بھی عزت دے گا، رشتہ داروں کو بھی عزت دے گا۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ۔ دنیا میں سب سے بڑی اگر کوئی عزت و احترام والی اور مبارکباد والی گھڑی ہے تو وہ یہ ہے جن کے بچے اب قرآن کے حافظ بنے۔ یہ دنیا کی جو مرضی ڈگریاں حاصل کر لیں گے، جتنے مرضی مربوں کے مالک بن جائیں گے، لیکن اس نعمت کے مقابلے میں کوئی نعمت اور نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات تو میں نے آپ لوگوں سے یہ کرنی تھی کہ جن لوگوں نے محنت کی اور خدمت کی، کوشش کی، مولانا کو لائے اور تعاون کیا بھرپور طریقے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آج اس ایک ایک حرف پہ نہ جانے کتنا اجر و ثواب دے رہے ہیں، اور جب مر جائیں گے تو ان پڑھنے والے بچوں کی وجہ سے اللہ ان کی قبر کو روشن کر دیں گے اور ان کی آخرت کی تمام منازل آسان ہو جائیں گی۔ یہ جو انہوں نے سودا کیا، جو محنت کی، جو خرچ کیا، جو کاوش کی ہے، اس کا صلہ اللہ دنیا میں بھی دکھا رہا ہے اور اس کا صلہ اللہ آخرت میں بھی دکھائے گا۔ تو میں نے بطور شکریہ کے یہ چند باتیں ان احباب کی خدمت میں عرض کی ہیں، اور مجھے اپنے اس فیصلے پر اور مولانا کی محنت پہ بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، بہت زیادہ خوشی۔ اور دوسری بات جو میں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ اولاد کو اچھا کرتا ہے، توجہ کرنا، اس بات کو سمجھنا، اللہ اولاد کو اچھا کرتا ہے، اللہ گھر میں برکت ڈالتا ہے، اللہ مصائب و پریشانیوں سے دور رکھتا ہے، اور اللہ اس کی نیکیوں کی اسے توفیق دیتا ہے، اور خیر کے کاموں میں اللہ اس کا پیسہ لگواتا ہے۔ کون شخص ہوتا ہے وہ؟ اللہ جسے یہ ساری چیزیں عطا فرماتا ہے، جو رزق کے حلال کماتا ہے اور رزق کے حلال کھاتا ہے، جو رزق کے حلال کماتا ہے اور رزق کے حلال کھاتا ہے، اللہ اس کو یہ ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ جو رزق کے حلال کماتا ہے، رزق کے حلال کھاتا ہے، اللہ اس کو یہ ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے بنیادی عمل جس کی ضرورت ہے وہ رزق حلال کھانا ہے، رزق حلال کمانا ہے۔ جس آدمی نے اپنی زندگی میں اس چیز کو قابو کر لیا اور اس پہ عمل کر لیا، وہ نفل تھوڑے پڑھ لے، تسبیحاں تھوڑی پڑھ لے، قرآن کی تلاوت تھوڑی کر لے،
اللہ اللہ تھوڑا کر لے، لیکن اس نے رزق حلال کما لیا اور رزق حلال کھا لیا ہے، اللہ کے دربار میں اس سے بڑا اچھا انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو ہم عام طور پہ یہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت اچھی ہوگی تو اجر ملے گا، نیت اچھی نہیں ہوگی تو مسجد بنانا بھی بیکار چلا جائے گا، جہاد کرنا بھی بیکار چلا جائے گا، قرآن کا قاری بننا بھی بیکار چلا جائے گا، سخی بننا بھی بیکار چلا جائے گا، کیونکہ سخی کا مقصد ہے لوگ اچھا کہیں، قاری کا مقصد ہے لوگ اچھا کہیں، مجاہد کا مقصد ہے لوگ بہادر کہیں۔ اگر نیت لوگوں کو خوش کرنے کی ہے، مسجد بنا دی، لوگ کہیں کہ بہت اچھا انہوں نے پیسہ خرچ کیا، یہ ساری چیزیں جب اخلاص سے نہیں ہوتی، نیت سے نہیں ہوتی تو اللہ کے دربار میں ضائع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس نیت سے بھی پہلے ایک عمل کی ضرورت ہے۔ آپ نے نیت صحیح کر لی لیکن رزق حلال نہیں تو کیا کریں؟ نیت تو آپ کی صحیح ہے، آپ اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی کمائی حلال نہیں ہے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہے، آپ کا روزہ قبول نہیں ہے، آپ کا حج قبول نہیں ہے، آپ کا صدقہ خیرات قبول نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی نیکی کر لیں، آپ کی نیکی قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کا رزق حلال ہے۔ اس لیے نیت سے بھی پہلے، نیت کے صحیح کرنے سے بھی پہلے جس چیز کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنا رزق صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے من اکل لقمۃ من حرام، جو ایک لقمہ حرام کا کھا لے اللہ اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں کرتے، ایک لقمہ حرام کا۔ اس لیے اپنی روزی حلال کریں، اپنا رزق حلال کریں۔ اب ہم نے یہ سمجھا شاید کہ رزق حلال یہی ہے کہ میں ذمہ دارہ کروں، وہاں سے رزق میرے پاس آ رہا ہے، یہ حلال ہے۔ کوئی شک نہیں کہ یہ حلال ہے۔ ملازمت کر رہا ہوں، میں تو ملازمت کر رہا ہوں، مجھے پیسہ مل رہا ہے لہذا میرا رزق حلال ہے۔ میں تو محنت مزدوری کر رہا ہوں، مجھے اس پہ دہاڑی ملتی ہے، میرا رزق حلال ہے۔ دہاڑی کرنے والا بھی حرام کما سکتا ہے، ملازمت کرنے والا بھی حرام کما سکتا ہے، ذمہ دارے کرنے والے کا بھی رزق حرام ہو سکتا ہے۔ کڑوی بات ضرور ہے لیکن سمجھ نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ معذرت کے ساتھ ایک آدمی ذمہ دارہ کرتا ہے، آمدن آ گئی، عشر نہیں نکالا، پیسہ آ گیا، زکوٰۃ نہیں نکالی، تو رزق تو حلال نہیں ہوا۔ ایک آدمی ملازمت کرتا ہے، گورنمنٹ سے معاہدہ کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کروں گا، اور ڈیوٹی دیتا ہے 6 گھنٹے، ڈیوٹی دیتا ہے 4 گھنٹے اور تنخواہ لیتا ہے 8 گھنٹوں کی۔ ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، پتھر اٹھاتا ہے، اتنا مشقت والا کام کرتا ہے، لیکن مالک سے معاہدہ ہے کہ میں 8 گھنٹے مزدوری کروں گا، اور جب پتھر اٹھاتا ہے تو 6 گھنٹے 5 گھنٹے مزدوری کرتا ہے، 2 گھنٹے ڈنڈی مارتا ہے۔ ملازم 2-4 گھنٹے ڈنڈی مارتا ہے، باقی ڈیوٹی دیتا ہے۔ تو یہ جو 2-4 گھنٹے مزدوری نہیں کر رہا، یہ جو ملازم ڈیوٹی نہیں دے رہا، اس کے معاوضے کو کس طرح حلال سمجھے گا؟ یہ پیسہ جو لے کے آئے گا یہ کس طرح حلال ہوگا؟ اور یہ جب یہ کھائے گا، یہ اولاد کو کھلائے گا، اللہ ناراض ہوگا۔ اب نمازیں پڑھے تو قبول نہیں ہوتی۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ مضمون تھوڑا کڑوا ہے لیکن ضرورت ہے، میری بھی ضرورت ہے۔ میں مدرسے میں شیخ الحدیث ہوں، میں مدرسے کا خطیب ہوں، سب کچھ ہے۔ میں نے مدرسے سے معاہدہ کیا کہ میں نے اتنے گھنٹے پڑھانا ہے، 4 سبق میں نے پڑھانے ہیں۔ اب اگر میں 4 نہیں پڑھاتا، 3 پڑھاتا ہوں تو میرا رزق حلال نہیں ہے۔